اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کو قرآن پاک سمجھنا سب سے آسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو عربی گرامر ہے، عربی صرف و نحو ہے، اسی کی بنیاد پر اردو گرامر وجود میں آئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ عربی میں ہے، یہ اردو میں بھی موجود ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی جملہ اگر کسی اسم سے شروع ہو، کسی نام سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ کوئی جملہ اگر کسی فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ بہت آسان، دیکھیں میں نے کتنا آسان طریقہ بتایا کہ آپ جملے کے شروع میں دیکھیں، کوئی اسم ہوگا سمجھ جائیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کوئی فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو آج جو ہے وہ ہم اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس، اس کتاب میں ہم نے 30 اسباق رکھے ہیں، اور ان 30 اسباق میں ہم نے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس کے تمام قواعد و ضوابط کو جمع کیا ہے۔ تو آج ہم جملہ اسمیہ کو سمجھیں گے، ٹھیک، کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ تو مرکب توصیفی کیا ہوتا تھا؟ پہلا لفظ اور دوسرا لفظ وہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے تھے، یعنی اگر پہلے لفظ کی شروع میں الف لام ہے تو دوسرے لفظ کے بھی شروع میں الف لام ہوگا۔ پہلے لفظ کے آخر میں اگر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو آخری لفظ کے آخر میں بھی جو ہے وہ یہی ہوگا۔ تو یہ بڑا آسان تھا، اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ موصوف تھا اور دوسرا اس کی صفت تھی۔ اچھا، اب آپ نے اسی کو رکھنا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر 2 الفاظ ہوں اور دونوں الفاظ ایک جیسے ہوں اعراب میں، یعنی دونوں پہ الف لام ہو یا دونوں کے آخر میں تنوین ہو، تو یہ جملہ نہیں ہے۔ جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہے نہیں ہے، یعنی نامکمل جملہ ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں کہوں الرجل الصادق، یا میں کہوں رجل صادق، ٹھیک، دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اب میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا، تو رجل صادق، تو رجل کے اوپر جو ہے میں تنوین ہٹا دیتا ہوں اور شروع میں الف لام لے آتا ہوں، اور تنوین کو ہٹانے کے بعد اس پر پیش آ جائے گا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شروع میں الف لام آ جائے تو یہ اسم کی نشانی ہے، اور یہ پراپر ناؤن کی نشانی ہے، معرفہ کی نشانی ہے، یعنی اس میں معرفہ ہوگا۔ تو دوسرا لفظ جو ہے وہ خود بخود نکرہ ہوگا، اس پہ تنوین ہے۔ تو رجل صالح، صالح رجل، صالح رجل، ٹھیک۔ اب میں نے جو ہے وہ اس میں الف لام لے آیا، اور اب میں کرتا ہوں الرجل صالح، اب یہ جملہ بن گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رجل صالح ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا لفظ اب معرفہ ہے، اس پہ الف لام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور دوسرا نکرہ ہے، اس پہ خالی تنوین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو مرکب توصیفی ہے اس سے جو ہے بہت آسانی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جملہ اسمیہ بنا لیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں یہ جملہ اسمیہ موجود ہیں، جملہ فعلیہ موجود ہیں، اور کم و بیش اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن ایسا رکھا ہے کہ جب ہم الفاظ کو پڑھتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود ایک مکمل جملہ بنا لیتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ آپ کو ابتدائی طور پہ سمجھ آ گیا، لیکن یہ آپ کو مکمل طور پر اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم مثالوں سے سمجھیں گے۔ قانون آپ نے سمجھ لیا۔ دیکھیں، ایک جملہ ہے محمد رسول، دیکھیں محمد جو ہے وہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، اور یہ پراپر ناؤن ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، اور رسول کیا ہے؟ اس پہ بھی تنوین ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلا حصہ، پہلا لفظ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے،
ٹھیک، نکرہ جسے ہم کہتے ہیں. تو اگر پہلا لفظ معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ ہوگا، تو اس میں کیا آ جائے گا؟ اس میں فہم آ جائے گا ہے کا، ہیں کا، ہو کا. اب یہ جملہ بن گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد رسول، محمد رسول ہیں. ٹھیک، تو اب ایک ایک مثال سے آپ سمجھتے جائیں گے کہ یہ ہم جو ہے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، تو جب ہم صرف نحو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم قواعد سیکھتے ہیں. یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ مدارس میں ہمیں الحمدللہ قرآن کا ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے، احادیث کا ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے، پھر صرف، نحو، منطق، عربی عبارت پڑھنا، بغیر اعراب کے عبارت کو پڑھنا، عربی لکھنا، عربی بولنا، اللہ کا شکر ہے سب کچھ سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وقت بھی بہت لگتا ہے، 10-12 سال جا کے لگ جاتے ہیں اس میں. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کلام پاک جو لکھا ہوا ہے اس میں اعراب سارے موجود ہیں، ہم بنا نہیں رہے، ہم عبارت جو موجود عبارت ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم قواعد کو بہت گہرائی سے نہیں سیکھیں گے. بس اتنا سا کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا لفظ ہے اس پہ تنوین ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، اور رسول اس پہ بھی تنوین ہے، اور یہ نکرہ ہے. جب دو الفاظ ایسے مل جائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا. چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ شروع جو ہے وہ اسم سے ہو رہا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہوگا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد رسول ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی جملہ نظر آئے جس کے شروع میں کوئی ضمیر ہو، ٹھیک، میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ہم بنانے نہیں جا رہے، ہم موجود کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ کو ضمیر سے کوئی جملہ شروع ہوتا نظر آئے تو ضمیر اسم ہوتی ہے، تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. جیسے انا یوسف، ٹھیک، انا یوسفو، تو انا کیا ہے؟ میں. ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ میں یوسف ہوں. پھر آپ دیکھیں جیسے الرسول ہے، الاسلام ہے، اگر شروع میں آ جاتا ہے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے، پراپر ناؤن بن جاتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ الطالب مجتہد. الف لام نے طالب کو کیا بنا دیا؟ پراپر ناؤن بنا دیا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ طالب علم محنتی ہے، مجتہد ہے، یعنی جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں، ہاذا، ذالکا، تلکا، یہ بھی اسم ہے. اگر یہ شروع میں آتے ہیں تو قانون پورا ہو گیا کہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو جب یہ نظر آئے آپ کو کہ ہاذا کتاب، قرآن شروع ہو رہا ہے ذالک الکتاب، تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کا کیا مطلب؟ کہ اس کے آخر میں ہے آئے گا، یہ مرکب ناقص نہیں ہوگا کہ ہم خالی جملے کو کہیں کہ خوبصورت پھول، یہ نہیں ہوگا، بلکہ پورا جملہ ہوگا. پھر آگے دیکھیے الذین، ٹھیک، اس میں موصول جو ہے الذی، الذین، اللتی، یہ بھی اسماء ہیں، اور اگر اس سے کوئی جملہ شروع ہوگا تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. کیسے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر آپ دیکھیے کہ انا، ٹھیک، تو یہ انا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انا، کانا، لیتا، لکنہ، یہ الفاظ قرآن میں آپ کو ملیں گے. اگر یہ حروف شروع میں آ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ نشانی ہے جملہ اسمیہ کی. تو ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ کیا ہے؟ غفور، غفور ہے. تو یہ جملہ بن گیا، یہ مرکب ناقص نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے فی، حروف جار ہوتے نا، فی، عن، الا، حتی، الا، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ حروف جار کے لاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد والے کو زیر دے دیتے ہیں. فل غرفتی، غرفہ میں کون ہے؟ رجل، رجل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکمل ہوگا، اس کے آخر میں ہے، ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ الفاظ آئیں گے. پھر دیکھیں من، ٹھیک، ہم بہت سارے الفاظ ہیں سوالیہ، ہم کہتے ہیں من، ما، اینا، کیفا، متا، کم، یہ سارے جو ہے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ لفظ کے شروع میں آ جائیں تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. من مریضن، مریض کون ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ اگر
ظرف آ جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ظرف زمان ہوتا ہے, ظرف مکان ہوتا ہے, یعنی کسی مکان کا تذکرہ ہوتا ہے, جگہ کا, یا کسی وقت کا ہوتا ہے. تو اس سے اگر جملہ شروع ہوگا تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. جیسے تحت ہے, فوق ہے, عند ہے. تو تحت الشجر رجل, تو شجر کے تحت یا شجر کے نیچے کیا ہے؟ رجل ہے, یعنی کوئی آدمی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انکاریہ ہوتے ہیں, لیسا جیسے ہے. اگر یہ لیسا کہیں آ جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ کی نشانی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے, جو آخری لفظ ہوتا ہے, اس سے پہلے بے کا اضافہ کر دیتے. جیسے کیا ہے؟ لیس البیت بجدید, بیت جدید نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے جیسے ماں ہے, ماں اگر شروع میں آ جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ کی نشانی ہے. ما خالد, خالد نہیں ہے, خالد نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بے عالمن, خالد عالم نہیں ہے. پھر الطلاب, شروع کس سے ہوا ہے؟ طلاب سے ہوا. طالب کی جمع کیا ہے؟ طلاب. یدخلون, داخل ہوتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ طلبہ داخل ہوتے ہیں, یا طلاب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے جملہ اسمیہ کی ایک نشانی ہے. پھر آگے دیکھیں آپ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا لفظ جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا. معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع میں الف لام ہوگا, یا کوئی پراپر ناؤن ہوگا جیسے خالد, احمد, یوسف, ٹھیک. اور آخری جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ نکرہ ہوگا, کامن ناؤن ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے دو مرکبات پڑھے تھے, مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. بعض اوقات جو ہے یہ پورا کی پورا مرکب جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے, یا بعض اوقات آخر میں آ جاتا ہے. تو یہ پورا کی پورا مرکب جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے دیکھیں الرجل المریض, تو الرجل اس پہ بھی الف لام ہے, المریض اس پر بھی الف لام ہے. تو یہ جو ٹکڑا ہے, یہ جو مرکب ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے, اس لیے کہ ان دونوں کے پیچھے الف لام ہے. تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ خود کیا ہو گیا؟ اس جملے کا حصہ بن گیا. تو آگے کیا ہے؟ آگے ہے حاضرون, تو مریض آدمی حاضر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب توصیفی بھی جملہ اسمیہ کا حصہ ہو سکتا ہے. ایک اور دیکھیں, مفتاح الجنتی, ٹھیک. مفتاح پہ کیا ہے؟ پیش ہے. جنت پہ کیا ہے؟ زیر ہے. یاد رکھیے کہ یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مرکب اضافی. یعنی مفتاح کا تعلق, چابی کا تعلق کس سے ہے؟ جنت سے ہے. تو کیا ہوگا؟ مفتاح الجنتی, جنت کی مفتاح کیا ہے؟ الصلاۃ. صلاۃ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے, جنت کی مفتاح ہے, جنت کی چابی ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ جملہ اسمیہ کا حصہ بن گیا. پھر آپ دیکھیے ایک اور, المؤمن, ٹھیک. اور آگے کیا ہے؟ مرأۃ المومن. تو مومن جو ہے وہ مرا کسے کہتے ہیں؟ آئینے کو کہتے ہیں, حدیث میں ہے, ٹھیک. تو مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. تو مرأۃ المومن کیا ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی, مومن کا آئینہ, کیونکہ مرکب اضافی میں کا, کی, کے آتے ہیں, ٹھیک. اب آگے دیکھتے ہیں, محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام ہو گیا, پراپر نام ہو گیا. اور رسول اللہ ہے, رسول اللہ پر کیا ہے؟ اللہ پہ زیر ہے, یہ مرکب اضافی ہے, یعنی اللہ کا رسول یا اللہ کے رسول. تو پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. الحمد, ال آ گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ پراپر ہو گیا. تو الحمد کیا ہے؟ للہ ہے, اللہ کے لیے. دیکھیں کہ آ گیا, یہ ہو گیا مرکب اضافی, تعلق ہو گیا. تو تمام حمد اللہ کے لیے ہے. پھر زید, زید نام ہو گیا. رجل عالم, تو دیکھیں رجل پہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے. عالم پہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے. دو زبر, دو پیش, دو زیر ہوتی ہے نا, تو یہ ملا کر مرکب توصیفی ہو گیا, یعنی عالم رجل. تو کون ہے وہ زید ہے, زید عالم رجل ہے, ٹھیک. پھر اگلا جملہ دیکھیں, اللہ ہے اور الغفور ہے, اور درمیان میں ایک ضمیر ہے. جب درمیان میں ضمیر ہوتی ہے تو جملے میں تھوڑا سا زور پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ وہ تو غفور ہے. حاذا یہ, ہوا وہ, الحق کو, پھر درمیان میں ضمیر آ گئی, تو یہ تو حق ہے. پھر آپ دیکھیے
इन्नका अंता अलीम। तो इन्नका के आखिर में क्या है? अलामत है, का यानी बेशक तू, और अंता इसका तर्जुमा भी तू है। तो ये समझ लें कि ये बहुत अहम कायदा है कि अगर दो ज़मायर एक साथ आ जाएंगी, जैसे इन्नका अंता, फिर आप देखें इन्नहु हुआ, हु का मतलब भी वही है, हुआ का तर्जुमा भी वही है। तो इस किस्म की अगर ज़मायर एक साथ आ जाती हैं तो जुमले में ज़ोर पैदा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, वो तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है, यानी दो दफ़ा हम ज़मीर को लाते हैं। तो यहाँ भी ऐसी ही कैफियत है कि इन्नका अंतल अलीम, बेशक तू ही तो अलीम है। तो आपने देखा कितना आसान है कि जुमला इसम से शुरू हो, ठीक, और वो जो इसम है या तो मारफा हो, जैसे यूसुफ, अहमद, खालिद, या इस शक्ल में हो कि उसके शुरू में क्या आ रहा हो, अलिफ आ रहा हो, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो नकरा हो, उस पर तनवीन हो, आसान अल्फाज में समझ लें, तो फिर उसमें है का तस्वुर आ जाता है, हैं का तस्वुर आ जाता है। तो इस जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया। कुरान के हर सफ़े पर आपको जुमला इस्मिया मिलेगा। बहुत आसान पहचान है कि जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि वो प्रॉपर नाउन हो, वो कॉमन नाउन हो, वो हाजा से शुरू हो, वो ज़ालिका से शुरू हो, वो अल्लज़ीना से शुरू हो, वो किसी ज़मीर से शुरू हो, ये सारी शक्लें क्या हैं? ये जुमला इस्मिया की पहचान है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसान है। हम बहुत आसान तरीक़े से बग़ैर जो ग्रामर है उसकी बहसों में जाए आपको बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, इन पर हमने कोर्सेज़ बनाए हैं, बहुत आसान कोर्सेज़ हैं। हमारा एक कोर्स है, इब्तदाई कोर्स है, व्हाट्सअप कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है। उसमें हम तमाम अलामात आपको समझाते हैं, सलात का तर्जुमा करना सिखाते हैं और कुरान का तर्जुमा इब्तदाई तौर पे करना सिखाते हैं। जब लोग ये सीख जाते हैं तो उन्हें हम अगले मरहले में दाखिल करते हैं। अब हम इस दर्जा आला में जो 5 महीने का है तकरीबन, उसमें हम पूरे कुरान का तर्जुमा करना सिखाते हैं। और उसकी बुनियाद हमारी किताब है पहला पारा अलिफ लाम मीम। उसमें मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा बज़रिया अलामती तरीक़ा तदरीस के तमाम क़वाइद व ज़वाबित मौजूद हैं। उस बुनियाद पे हम तर्जुमा करना सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस पूरे 5 माह में एक तालिब इल्म वो तमाम क़वाइद सीख जाता है जो मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमे के हैं, तो अब वो पूरे कुरान की उसको जो भी आयत दी जाएगी वो आराम से उसका तर्जुमा कर सकता है। जब ये कर लेता है तो हमारा अगला कोर्स है तहक़ीक़ का, कि हम कुरान की जो अहम इस्तिलाहात हैं, जैसे शिरक है, तौहीद है, दीन है, इस्लाम है, इसकी बहुत सारी, उन पे हम तहक़ीक़ करना सिखाते हैं। उन सब को हम जमा करते हैं, उन सब की आयात को जमा करते हैं, उसका मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा कराते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या असल फ़हम मौजूद है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स है। और जब ये सब कर रहे होते हैं तो जो लोग कुरान का तर्जुमा सीख लेते हैं तो फिर हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगले मरहले में दाखिल हो जाएं। कौन सा मरहला जनाब? कुरान सीखने के साथ साथ अब आप कुरान सिखाना भी शुरू करें, मुदर्रिस बन जाएं, हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ, ये तमाम कोर्सेज़ ये बिला मुआवजा हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई मुआवजा जो है वो नहीं लिया जाता। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ शामिल हो जाएं। क्या ही बेहतर हो कि अगर आपको कुरान का तर्जुमा करना आ रहा है तो आपके घर वालों को भी आना चाहिए, आपके बच्चों को भी आना चाहिए। जहाँ जहाँ तक हो सके इस पैगाम को पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई फ़र्द ऐसा ना रह जाए जिस तक ये कुरान की दावत ना पहुँचे। उम्मत ज़वाल का शिकार है, हर तरफ परेशानियाँ हैं। जहाँ 4 आदमी बैठते हैं रोना रोते हैं कि जी फ़िरक़े वारियत है, जी ज़वाल है, हम किस हालत को पहुँच चुके हैं। वजह क्या है? वजह कुरान से दूरी है। जब आपने कुरान को समझकर पढ़ा ही नहीं तो हमें कैसे मालूम कि हम हिदायत पर हैं या गुमराही पर हैं? कुरान किताब हिदायत है। तो बस अहद करें, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि ये 6-8 महीने हैं, रोज़ाना 1 घंटा अगर आप देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआगो हूँ और आपसे कहता हूँ कि सिर्फ 7-8 माह बाद आप कहेंगे कि हाँ मैं भी कुरान का तर्जुमा कर सकता हूँ। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے سیدھا رستہ دکھا. اللہ اس قرآن کے ذریعے سے جو فرقے واریت ہے اس کا خاتمہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما